کتنی ہی کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ اس شہر میں لائبریریاں ہیں، دوسرے شہر میں بھی لائبریریاں ہیں۔ علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بعض اوقات علم میں اضافہ ہونے کے باوجود کہیں کوئی بات اٹک جاتی ہے، کہیں کوئی الجھن آ جاتی ہے۔ کہتا ہے جی عبادت کی ساری بات سمجھ آتی ہے، نماز بھی سمجھ آتی ہے، حج بھی سمجھ آتا ہے، روزہ بھی سمجھ آتا ہے، زکوٰۃ بھی سمجھ آتی ہے۔ اب سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دماغ الجھ گیا ہے۔ وہاں اطلاع لینی چاہیے کہ جہاں الجھن ہے وہاں سے نکل جاؤ۔ علم میں اضافہ کرنے کی خواہش جو ہے یہ کوئی اتنی مفید بھی نہیں ہے کہ صرف علم میں شامل ہو گیا، عمل نہ کیا اور پھر علم کا علم ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ ذات ہے، اب آپ ذات کی طرف رجوع کرو تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے معبود مانتے ہوئے اس کی عبادت کرو، گلہ نہ کرو، بس عبادت کرتے جاؤ تو پوری زندگی عبادت میں گزر جائے گی۔ کہتا ہے اور تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کے حکم کے مطابق اور اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق اور اس کے کہنے کے مطابق اور اپنی فلاح کے مطابق اس کی عبادت کرتے رہے۔ کب تک کرتے رہے؟ ہمیشہ کے لیے کرتے رہے۔ اب اس میں کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آتی ہے؟ سمجھنے کی کوئی بات نہیں، عبادت کی بات ہے۔ ہم عبادت کرتے رہ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بندگی کرتے کرتے ماتھا گھس گیا، عمر گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ معبود کون ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور تلاش ہم انسان کی مدد کی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، تو ہی ہمیں عطا فرما۔ اور یہاں قدم قدم پر ٹو دا سر ہوتا جاتا ہے، درخواستیں دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک جائز ہے؟ الجھ گیا نا دماغ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کو کہ یہ سچا دین ہے اور پھر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ سچے نہیں ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ فرق ہے یا مسلمانوں میں کچھ فرق ہے، یا علماء میں فرق ہے، یا مشائخ میں فرق ہے، یا کتابوں میں فرق ہے، یا کچھ ہم ہی بے وقوف ہیں۔ تب انسان کو الجھن آ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان صحیح راستے پر چلتا جا رہا ہے، آگے سے غلط آدمی نے آ کر اس کو پریشان کر دیا۔ کہتا ہے کہ صحیح آدمی تھا، کہتا ہے کہ صحیح آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات بجا لائے، مگر بیچارہ مسلمان پس گیا، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، بیمار ہو گیا۔ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، پھر بھی پس گیا، بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ کیا نیک آدمی کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے؟ یہ سوالات زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے علاوہ لوگ بادشاہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو میرا حکم مانتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو بادشاہ کبھی نہیں دیکھا۔ چھوٹی سی سیاست میں دیکھ لو، اسلامی جماعتیں ہیں اور حکومت غیر اسلامی جماعتیں کرتی ہیں۔ اسلامی جماعتیں کم ہی حکومت کرتی ہیں۔ پریزیڈنٹ میں نے یحییٰ خان کو دیکھا اور وہ شراب پیتا تھا۔ شاید لوگ جھوٹ بولتے ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یحییٰ خان کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی شراب پیتے تھے، شاید جھوٹ کہتے ہوں گے لوگ، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں۔ اس نے خود ہی جلسے میں کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، یہ اخبار میں لکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہی کرنے والے اس قسم کے لوگ تھے، اور جو اسلام جاننے والے تھے ان بیچاروں کو بادشاہی نہیں ملی۔ کسی قسم کا اسلامی گروپ آگے آ جاتا، خاکسار ہی آ جاتے۔ حکومت کرنے والے انگریزی میڈیم سکولوں سے نکلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ سچویشن کیا ہے۔ آپ بات سمجھے، جو ڈپٹی کمشنر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ دارالعلوم سے ہوتے ہیں؟ تو کیا جو اسلامی ذہن رکھنے والے یا اسلامی تعلیمات والے ہیں ان کو ہمیشہ ہی محکوم ہونے کا شوق ہے؟ پھر جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچے کو اسلامی اسکول میں داخل کرانا، کیونکہ اسے کبھی حکومت نہیں ملے گی، اس کو کبھی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ اچھی نوکریوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اسکولوں والے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شعور اور اسلامی فکر رکھنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر ناکام ہونا چاہتے ہو تو اسلامی طرز کی زندگی گزار لو، آہستہ آہستہ الگ ہوتے ہوتے شہر سے الگ ہو جاؤ گے، وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام طور پر ابھی تک تو ہماری فوج میں بھی داڑھی کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی، یعنی کچھ عرصہ پہلے، اب شاید رکھ لیتے ہوں گے۔
پہلے تو عام حالت میں اجازت کم ہی ہوتی تھی۔ تو یہ ہیں غور کرنے والے سوالات۔ آپ کو زندگی میں کبھی ایسے سوالات سے دو چار ہونا پڑے تو پھر سوال پوچھنے چاہیے۔ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیوں ہوتے ہیں اور سنی سنی کیوں ہوتے ہیں، بکرا بکرا کیوں ہوتا ہے اور بھینس بھینس کیوں ہوتی ہے، بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندے پرندے کیوں ہوتے ہیں، بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندوں میں قسمیں کیوں ہوتی ہیں، یہ خالق کے کام ہے۔ تو خیال وسیع کرنے سے پہلے ذاتی طور پر الجھنوں پر غور کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سوچا جائے کہ یہودی کیا ہوتا ہے، عیسائی کیا ہوتا ہے، حبشی کیا ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، وہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے، یہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کی بات پھر سوچتے ہیں۔ اس لیے آپ سوالوں پہ غور کریں۔ کوئی سوال ایسا مل جائے جو آپ کی ذاتی الجھن ہو تو وہ پوچھو، صرف علم میں اضافے کے سوال نہ کرنا۔ اب آپ غور کرو کہ کیا سوال پوچھنا ہے، آپ بولیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اتنے الجھاؤ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الجھن میں رک جاؤ، چلتے چلتے کہیں کوئی چیز نہ پکڑ لے کہ اس الجھن نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، دفتر کا پورا ٹائم کام کرتے ہیں، پھر پارٹ ٹائم جا کے کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، کیا یہ رزق حرام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چیز حرام ہے۔ اب بچوں کو تعلیم دینی ہے، لہٰذا یہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ سارے واقعات پریشانی والے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے حالات میں کیا ہو رہا ہے۔ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے ذاتی سوال کو دریافت کریں۔ یہ جس قالین پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کے پھولوں کے ڈیزائن سے لگتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اس کمپنی نے اللہ بنایا یا نہیں بنایا۔ اگر ڈیزائن میں بن گیا تو یہ اللہ نہیں ہے۔ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والے نے بنایا ہو، اور دوسری بات یہ کہ بنانے والے نے بدنیتی سے بنایا ہو، اور اگر حسن نیت سے بھی بنایا ہو تو پھر یہ تیسری بات ہوگی۔ اور اگر سوچا جائے تو ایک وقت میں آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کا اچھا خیال ہے، اور اللہ کا یہ نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھ رہے ہو۔ اللہ دل میں ہوتا ہے یا دماغ میں، وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ صرف لکھا ہوا اسم نہیں ہے، اللہ اسم بھی نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ اللہ نہیں ہے، آپ کی پکار اللہ نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کو ذات مانو۔ اس ذات کا اسم کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ ذات کہیں بھی ہو، اسم اس کی پکار ہے۔ اگر آپ کاغذ پہ لکھ رہے ہو اللہ تو یہ اللہ نہیں ہے، اگر آپ 1000 دفعہ کاغذ پر لکھو تو یہ اللہ نہیں ہے۔ ذات کا ذکر بھی نہیں ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، پیور ذکر کر رہا ہے اللہ کا، یہ ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مذکور اللہ ہو سکتا ہے، ذاکر اللہ نہیں ہے، ذکر اللہ نہیں ہے، لہٰذا اگر لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر ستاروں میں اللہ لکھا ہوا ہے، خیالات میں اللہ لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے ہاتھ میں تو اللہ ہے ہی صحیح، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ خیال درست ہے کہ اللہ ہونا چاہیے۔ مسلح پر اگر کعبہ بنا ہوا ہے تو یہ تو کعبہ نہیں ہے، اگر جائے نماز پر کچھ ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ کچھ تھوڑی سی ایسوسیشن آپ کے ذہن میں آئی ہے، مگر ہمارے ذہن میں تو نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ واضح نیت سے کسی نے نہیں لکھا۔ پھر یہ جو گھنٹہ بھر میں نے سمجھایا کہ سوال کون سا کرنا ہے جس سے آپ کی ذاتی الجھن دور ہو جائے، آپ کی الجھن، آپ کے راستے کی الجھن زندگی میں خیال میں دیکھو۔ جب ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ مخالفین کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صوفیہ کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ شریعت سے ٹکراتی ہیں۔ یہ تو مخالفین کی بات ہے، اور موافقین کیا کہتے ہیں؟ اصل میں صوفیہ کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، اسلام میں کوئی اور قبیلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں صرف اسلام ہے۔ صوفیہ کرام کو آپ اگر ایک ٹولے کے طور پر دیکھیں گے تو غلطی ہی غلطی ہے۔ اسلام کو صوفیہ اور غیر صوفیہ میں تقسیم نہ کرو۔ اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ کچھ لوگ جن کو اصلاح باطن کسی طریقے سے میسر آ جائے تو وہ پھر اصلاح باطن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ صوفیہ کرام کا یا ہر صوفی
معرفی کا الگ الگ طریقہ ہے اور الگ واقعات ہیں۔ جو اچھی نیت سے سفر کر گیا اس کو کہیں تضاد نظر نہیں آیا، تضاد والا سفر نہیں کرتا، تضاد والا تضاد ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور سفر کرنے والا سفر کر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سفر کریں، کسی ایک راستے پر سفر کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو منزل کی بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہے کیا۔ کمپیریزن بالکل نہ کرنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بالکل درست نہیں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بہتر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فرقہ بہتر ہے، تو انہیں کہنے دو، آپ کسی ایک کے ساتھ مل جاؤ، حتیٰ کہ آپ کو وہاں سے نصیب کی منزل مل جائے۔ نصیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سارا کام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا فرمایا ہے اور پھر خود ہی انسان سے کہتا ہے کہ تم نے نوٹ کیا ہے کبھی کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ تم کیا مغرور پھرتے ہو؟ اس طرح کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ انسان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، پیدا بھی خود ہی کرتا ہے۔ ما غرق بی ربک الکریم، یہ کیا ہو گیا؟ کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو، تو ایک ناپاک قطرہ تھا، تو اور کیا تھا؟ تو بالکل ہی اسفل سافلین ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی لطف میں اپنی تخلیق کا اظہار فرمایا کہ ہم نے آسن تکوین پیدا فرمایا، ہم نے کیا خوبصورت انسان بنایا۔ خود ہی بنانے والا ہے، خود ہی تکمیل تخلیق ہے اور خود ہی بعض اوقات اسے ڈیگریڈ کر کے حالتیں ظاہر کرتا ہے کہ اپنی اوقات سمجھو، تم ہو کیا؟ ہڈیوں کے ڈھانچے ہو، آخر ختم ہو جانا ہے۔ تمہارا اصل کیا ہے؟ بنا کیا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ساری کائنات کی صفائی کر دے تو ایک مذہب رہ جائے۔ میرا خیال ہے شاید اس کو ایک مذہب قبول ہی نہ ہو۔ کہ جتنے مذہب پیدا کیے ہیں اللہ کی ذات نے پیدا کیے ہیں، اللہ کے نام پر ہی تو سارے مذہب بنے ہیں اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ ماننے والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر انسان جو ایک معمولی سی طاقت ہے اس کے سامنے کیسے رہ سکتی ہے؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور اس کے کام اس کے حوالے رہنے دو۔ آپ اپنے اندر کا تضاد دور کر دو، تخلیق کا تضاد خود ہی دور ہو جائے گا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بھری ہوئی کائنات ہے، اتنی روشن کائنات ہے، آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے مکمل نہیں آ سکتا، آپ کے پاس جتنا بھی رخ درست ہو جائے پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لو، سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایک کتاب پڑھ لو گے، دوسری پھر رہ جائے گی۔ یہ ہے انسان کا واقعہ کہ انسان جو ہے وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ کتنا کام کیا جائے۔ کہتا ہے میں وہ کتاب پڑھ لوں تو پڑھ لوں، اب ایک اور کتاب پڑھ لو، اور پھر جب وہ بتاتا ہے کہ کتابیں بہت ہیں ہمارے پاس، کوئی 8-10 ہزار کتابیں ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ساری پڑھنی پڑیں گی؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے، نہیں پڑھ سکتا انسان۔ دفتر پورا نہیں کر سکتا، مکان زندگی بھر پورا نہیں ہو سکتا، دوستوں کے تعلقات پورے نہیں ہو سکتے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی، ایک شہر کا علم پورا نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کے کل شہر کتنے ہیں؟ ذرا حساب لگا کے بتانا، یعنی کہ یہ حساب نہیں لگا سکتا کہ کل شہر کتنے ہیں، پاکستان کے کل ریلوے اسٹیشن یا جنکشن کتنے ہیں، یہ بھی بتا دو تو بات آسان ہو جائے گی۔ ممکن نہیں، گویا کہ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دین کے علاوہ علوم کتنے ہیں، سائنس کتنی ہے، بے شمار ہے، آرٹس کتنے ہیں، بے شمار ہیں، آسٹرولوجی کتنی ہے، آسٹرونومی کتنی ہے، ستارے کتنے ہیں، سیارے کتنے ہیں، تو ہزار واقعات ہیں زندگی کے اندر، اور یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیا کیا جان پائیں گے۔ جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ اسے سیر کرانے والا کہتا ہے کہ یہ سمندر ہے اور یہ ریت کے ذرے ہیں جو آپ نے گننے ہیں، اس کے بعد آپ کو آزادی ہے، تو وہ وہیں مر جائے گا۔ یہ کائنات تم نے دیکھی ہے، کتنے ستارے ہیں جو میں نے دیکھنے ہیں، لیکن صرف ایک نظر دیکھتے دیکھتے تو ہزار عمریں گزر جائیں گی، وہ نظر میں نہیں آ سکتا۔ ہر آدمی پر آپ کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، خالی نگاہ صرف ایک جھلک، یعنی جاننا تو دور کی بات ہے، آپ آدمی کو صرف ایک بار دیکھ کے گزر جاؤ۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جھلک میں آپ ہزار آدمی دیکھ سکتے ہو، مگر کروڑ آدمی دیکھ لو، لیکن سب آدمیوں پر آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی۔ آپ کے پاس اتنی کم عمر ہے اور اتنے وسیع واقعات ہیں، لہذا انتخاب میں دیر نہ کرنا۔
انتخاب میں تذب ذب نہ کرنا، اپنے انتخاب کو الٹانا نہ، کیونکہ اس میں سیکنڈ چانس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب لائیو ہے، وہ گیا تو پھر گیا، اگر آپ نے تذب ذب کیا تو رہ گئے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کا انتخاب نہیں کر پاتا، میرا خیال ہے میں یہ کروں، پیسہ لے کے ریڑھی لگاؤں، لیکن ریڑھی سے تو کچھ نہیں بنتا، میرا خیال ہے دکان ہی لگا لوں، چلو دکان تو مشکل بات ہے، کوئی اور ہی کام لیتے ہیں، جو کچھ کرو ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کرو، اور جو کرنے کا فیصلہ کر لو اس پہ سٹک کر جاؤ، اور پھر ناکامی یا کامیابی ہے، بس پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہیں زندگی فیصلہ کرتے کرتے نہ بسر ہو جائے، غلط فیصلہ نہ کر لو، لیکن فیصلہ کر لو تاکہ زندگی چلے، اس لیے غلط نہ ہی کرو، صحیح کر لو، بہرحال فیصلہ ضرور کر لو، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ کرتے کرتے عمر ہی گزار دے اور کچھ نہ کرے، فیصلہ کرتے کرتے عمر ہی گزار دے کہ میں کون سا پیشہ اختیار کروں، سب پیشے اختیار کر سکتا ہوں، ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، ایم ایس سی بھی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، اور واقعات بھی ہیں، اصل میں ٹائپ بھی ہم جانتے ہیں، شارٹ ہینڈ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو آرام ہی کر۔ یہاں پر ہمارے ایک بڑے محترم تھے، ڈاکٹر تھے، ناموس نام تھا ان کا، ان کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں، کئی ایم اے تھے ان کے پاس، زندگی میں کیا تھے، یہاں سے پیدل چلے گئے، وہاں سے اسٹیشن چلے گئے، وہاں سے گھر واپس آ گئے، یہ مقام ہے، اور کل کائنات اتنی تھی ان کی، بس ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، بس خیال میں یہ آ گیا، اور گھر میں آزردگی اتنی زیادہ کہ بیان سے باہر، گھر اس شخص کا بے گھر تھا، اور ادھر سے اچیومنٹ اتنی تھی کہ بے حساب تھی، بات کیا بنی، دنیا کو کمانڈ کرنے والا اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیپولین نام کا ایک آدمی آپ نے سنا ہوگا، نیپولین بوناپارٹ، وہ جس وقت فتوحات کرتا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ واپس آیا، میلان کا رہنے والا تھا، میلان ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر ہے، وہاں جب آیا تو لوگ اس سے بات کرنے کے لیے آئے، رشتہ دار بھی غیر رشتہ دار بھی، کیونکہ اس وقت تک وہ بڑا مشہور جرنیل بن چکا تھا، جو چہرہ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں، وہاں اس نے خط لکھا جو بعد میں کتابوں میں چھپ گیا، نیپولین ٹو جوزیفین، پھر وہ اس کے گھر گیا تو وہ لڑکی وہاں بھی نہیں تھی، خط 2 لائنوں کا ہے، میں میلان میں آیا، دنیا استقبال میں تھی، آپ نظر نہیں آئے، ہم آپ کے گھر آئے، آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے، ساری دنیا خوش ہے کہ آج نیپولین خوش ہے، اور اصل میں ہی جانتا ہوں کہ میں آج بہت اداس ہوں۔ یہ 2 لائنوں کی بات ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا کنکریور، بڑا فتوحات کرنے والا، لیکن کہتا ہے میں شکست تسلیم کرتا ہوں، مدعا یہ ہے کہ بڑی فتوحات کرنے والے بھی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، شکست تسلیم کر گئے، تو یہ ہے انسان کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات رکھتا ہے، اور اسے آزردہ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے، کہتے ہیں کہ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آنکھ میں پڑ جائے گا، آپ تو پھر جانتے ہی ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، مدعا یہ ہے کہ انسان کو اتنے علوم بھی حاصل نہیں کرنے چاہیے، اتنا علم حاصل کرو جس سے زندگی گزر جائے، تو یہ جو شریعت کا علم ہے یہ حاصل کرو، کرنا ہے کر ڈالو، تصوف کرنا ہے تو کر ڈالو، صرف علم نہ حاصل کرو، تصوف علم نہیں ہے، یہ عمل ہے، صرف عمل ہے، کرنے والے کا عمل ہے، لکھنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے لکھنے سے بچو۔ اب اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ عین حق ہے، کہ یہ انسان ہے، کبھی احسن تقویم ہے، کبھی اسفل سافلین ہے، انتہا کی پستی ہے، اور ادھر سے انتہا کا عروج ہے، کہ ایک انسان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معبود کے انتہا یہ ہے، اور ادھر سے ایک انسان باغی فرعون طاغوت ہے، اس لیے اس کے درمیان اپنا مقام دریافت کرو، کہ محبوب کے مقام سے لے کے فرعون کے مقام تک، مقام ملعون تک، سارے مقامات کے درمیان میں سے کسی کو آپ چن لو، اس سے باہر نہیں جانا، تو یہ آپ کے لیے ہے کہ کوئی سی چیز آپ چن لو، اور پھر اس پر سٹک کر جاؤ، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے چل پڑو۔ میں یہ کہتا ہوں اگر معبود سمجھ نہیں آتا تو پھر رازق کہاں سے سمجھ آئے گا، یہ تو اللہ کی کہانی ہے، اگر اللہ کو صرف رازق کے طور پر دیکھو تو وہ کیسے بارش سے رزق شروع کرتا ہے، ساری کائنات میں بارش کے ذریعے رزق دیتا ہے، بارش رزق لائی، دولت لائی، یعنی کہ سونا برسا، بارش سے فصل، اور فصل سے پھر دوسرے واقعات، صرف درخت کو دیکھو تو لکڑی ہے، کارخانہ ہے، کارخانہ دار ہے، لکڑی کے کاروبار پر کتنے آدمی پل رہے ہیں، آپ خود دیکھ لو، پھر آپ دیکھو کہ جانوروں پر پلنے والی کائنات کتنی ہیں، اون، کارخانے، گوشت، اور بے شمار دوسرے واقعات، آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہیں، ایک رزق دوسرے سے وابستہ ہے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے،
انسان آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، طاقت دیتا ہوا کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہتا ہے بڑے بڑے بزرگ تھے ہمارے ابا جان، اور پھر صرف یاد رہ جاتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی سیٹ پر براجمان ہو جاتا ہے۔ کتنی عارضی ہے، بہت عارضی ہے یہ داستان، 50-60 سال کی بات ہے۔ لہذا فیصلے میں آپ دیر نہ کرنا اور فیصلے کو دوسرے سے منسوب نہ کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ میں وہاں بھی گیا کچھ نہ بنا، علماء کے پاس گیا کچھ نہ بنا، مشائخ کے پاس رہا کچھ نہ بنا، تبلیغی جماعت کے ساتھ 12 سال گزارے کچھ نہ بنا۔ بس یہ تیری بد نصیبی کی داستان ہے اور کیا ہے۔ جو شخص ایسے ہے کہ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن، اس کو کیا نصیب ملنا ہے جو صرف دیکھتا ہی رہا۔ اس لیے ایک راہ پر چل جانا ہی زندگی ہے۔ خوش نیت انسان برے قافلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کا ملنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کے جو مقامات ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر فرعون تک، اس کے درمیان کہیں ٹھہرو۔ لہذا انتخاب کرو، حسن انتخاب کرو، حسن استقامت سے کام لو اور چل پڑو اللہ کی راہ میں، پھر دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی منزل پھر مل جائے گی۔ کوئی کچھ نہیں ہے لیکن تو بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں ان کو اتنی نہ کر عطا عزت، تو حقیقت ہے سب فسانے ہیں۔ تو اپنے آپ کو حقیقت سمجھ، تازگی ہے تیری عبادت میں، آئینے تو بہت پرانے ہیں۔ تم اپنی عبادت گاہ میں چلو، اللہ کو دریافت کرو کہ اللہ سے تیرا کیا تعلق ہے۔ تیری پیشانی میں کہیں اس کا کوئی جلوہ ہوگا، تو عبادت کرتا جا، کسی نہ کسی جگہ تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا راستہ آپ کے پاس ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، صوفیہ کرام کوئی جنس تھوڑی ہے۔ اچھا آدمی اچھا ہی ہوتا ہے، اچھا خیال اچھا ہی ہوتا ہے۔ تم اچھے ہو جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ آئندہ یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی فرقے کی اچھائی برائی نہ کرنا، نہ شیعہ کی نہ سنی کی۔ وہ درست ہے جس کی آخرت درست ہے۔ پھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پتہ نہیں توڑ کس سے چڑھنا ہے۔ آپ راستے ہی میں فیصلہ کرنے لگ جاتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے، بڑا رنگیلا گھڑا ہے اس کا، پتہ نہیں پتھر اسی کو لگ جائے۔ منزل پر کس نے پہنچنا ہے یہ دیکھو۔ یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہاں پر تو سفر ہی سفر ہے، آگے منزل ہے، تم منزل سے پہلے درمیان میں ہی الجھ رہی ہو۔ عین ممکن ہے دونوں ہی محروم ہوں۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ ہمیں اچھی آخرت ملنی چاہیے، آخرت کی خیر ہو، آخرت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کی محبت ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، بس پھر قافلہ پکا ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے والوں کے ساتھ محبت میں رکھ، اس قافلے میں ہمیں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بحث نہیں کرنی کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مضمون لکھا ہے تو ہم بھی لکھنا شروع کر دیں۔ جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے۔ انسانوں سے مقابلہ نہ کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چراغ جلاتا ہے تو تم بھی جلانا شروع کر دو، یہ نہ کرنا۔ جو بات تمہارے شعور میں آتی ہے وہی کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسے آپ کے خیال میں بات آتی ہے ویسے کرو، وہ خود ہی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لوگوں کی نقل کرنا نہ سیکھو۔ ہر آدمی کو انہوں نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنایا، یعنی اپنا نعت خواں۔ ہر آدم نوری ظہوری قصوری نہ بن جائے۔ جس کے پاس لہن ہے وہ لہن کی بات کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی کی بات کرے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، ان میں سے کوئی شان آپ کاپی نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو وہ خلوص کے پیکر، اور پھر آواز ایسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھ لی کہ حبشہ کے رہنے والوں کی آواز کیسی ہے۔ آج بھی یہ لوگ دنیا کو رول کر رہے ہیں۔ وہ آواز ایسی تھی کہ تمام کا تمام دل نکال لینے والی آواز تھی۔ پھر اس آواز کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اذان پسند ہے، اور بندہ بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، تو ان کو بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، لہذا وہ اذان دیں۔ مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یعنی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، صحرا میں آ کے رکا۔
ساتھ میں یہودیوں کا ایک قافلہ آ کے رکا۔ صبح کا وقت تھا، مسلمان قافلے نے اذان کہی، جماعت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والے قافلے کی طرف سے ایک شخص آیا، ٹرے میں زیورات جواہرات کا تحفہ رکھے ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ کا سالار کہاں ہے؟ سالار سے کہا کہ میں سامنے والے قافلے سے آیا ہوں، میں اس قافلے کا سالار ہوں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش ہے۔ بڑے عرصے کی الجھن یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں در پردہ مسلمان ہو گئی، میں یہودی ہوں اور یہ قافلہ میرا ہے۔ بڑا زور لگایا، آگ میں پھینکنے کی دھمکی دی، مگر وہ نہیں مانی۔ بس وہ یہی کہتی کہ میں نے اسلام پہ ہی چلنا ہے۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ آج صبح جو آپ کے مؤذن نے اذان کہی تو اس کا دل اسلام سے چل گیا۔ اتنی کرخت آواز میں اذان کہی گئی ہے کہ اس کا دل اسلام سے بدظن ہو گیا اور آج وہ ہمارے دین میں واپس آ گئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کہنی ہے تو ایسی نہ ہو کہ یہودی لوگ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے دین میں چلے جائیں، تو اسلام کی تبلیغ میں لہن والا مؤذن بھی شامل ہے، جس کے گلے میں سوز ہو وہ بھی شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے وہی استعمال کرو، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ استعمال کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ سب یاد رکھ لینا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر پہنچے اپنے کمال سے، اندھیرے دور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل خصلتیں احسن ہیں، اور درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ بلغ العلا یا العلا بکمالہ، یعنی اگر مسجد میں اس طرح کی آواز آئے تو لفظ تو غلط ہو گیا، یا کشف الدجا یا خصالہ وغیرہ کہا جائے تو اس کے اور معنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی گستاخی ہوتا جائے، نہ اس کے پاس وہ واقعہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اور نہ وہ علم ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ممبر سے غلط پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو، یعنی زبر غلط ہے، زیر غلط ہے، واقعات غلط ہیں، اسی طرح اور باتیں ہیں۔ اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا تھا۔ اس پر چڑھ جانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا آپ اس ممبر پر بیٹھنے کے اہل ہو۔ بس یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو جو اس ممبر سے بول رہے ہیں، کیا وہی بول رہے ہیں؟ کیا یہ لفظ عین وہی لفظ ہیں جو عربی میں ہیں یا وہ لفظ نہیں ہیں؟ اگر وہ لفظ نہیں ہیں تو پھر ٹھہر جاؤ، تو پھر یہ علم کی بجائے گمراہی والی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ بلغ العلا اگر العلا ہو جائے تو وہاں آپ ضرور چیک کر سکتے ہو۔ ایک بار پھر دیکھ لو کہ کتابوں میں کیا لفظ ہے، تو آپ کو جتنی عطا ہو اتنی باتیں کیا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ ممبر پر چڑھ کے شروع ہو جاؤ قال، بس جتنے آپ معمور ہو اتنی بات کرو۔ معمور کا معنی معمور فرمایا گیا۔ کتب الاقطاب بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ کتب کا کیا معنی ہے؟ وہ جو چکی چلتی ہے اس کے نیچے پائیوٹ ہوتا ہے، اسے کتب کہتے ہیں۔ کتب کا معنی ہے ٹھہرنے والا، اور اس کے متعلق فقراء نے بتایا کہ کتب مدار ہے، کتب ارشاد ہے۔ مختلف قسم کے کتب ہوتے ہیں، ارشاد کی ایک قسم ہے۔ ہر شخص کو بولنے کے لیے معمور نہیں کیا گیا۔ بے شمار لوگوں کو نظارہ خاموشی سے دکھایا گیا، چپ کر نہیں بولنا، آرام سے دیکھتے جاؤ۔ یہ دیکھ کیا ہے؟ یہ سب نوادرات ہیں، اور ان نوادرات میں سے ہوتے ہوئے گزر جاؤ۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ بس پھر خاموش نظارہ دیکھتے جاؤ۔ کچھ لوگوں کو بولنے کے لیے کہا گیا کہ بولتے جاؤ، کچھ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کے بعد بولنے کا فن پیدا ہو گیا۔ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، صرف کتاب پڑھ کے بولتے وقت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ لفظ کو صحیح تلفظ میں بولنا، صحیح پس منظر میں پیش کرنا، ورنہ نیکی کی بجائے گمراہی کی دلیل پیدا ہو جائے گی۔ مثلا اگر شعر پڑھنا ہے غالب یا اقبال کا تو شعر میں کمی بیشی نہ کرنا۔ کس کھیت سے دہقان کو روٹی میسر نہ ہو، یہ شعر تو غلط ہو گیا۔ اقبال کے ساتھ کم از کم یہ بات نہ کرو، غالب کے ساتھ یہ بات نہ کرو۔ جو چیز تحریر میں آ گئی ہے اس کو ویسا ہی اٹھاؤ جیسا کہ تحریر میں آ گئی ہے، یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے۔ جو عربی میں تحریر آ گئی ہے اس کو عربی میں ویسا اٹھاؤ۔ اگر قرآن پاک کی تحریر آ گئی ہے اس کو ویسا اٹھاؤ۔ نہیں اٹھا سکتے ہو، نہیں بیان کر سکتے ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ خاموش ہو جانا بڑی نیکی ہے۔ تبلیغ کے باب میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئندہ جب
آپ کوئی بات کرو، تبلیغ کرو تو اتنی بات کرو جتنا آپ کو علم ہو، علم نہ ہو تو پھر خاموش رہ جاؤ۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ انسان رکھا ہوا ہے، اس حد تک کہ اذان بھی وہی کہے جس کی اذان میں گداز ہو، ورنہ جس شخص کا جھگڑا ہو محلے داروں کے ساتھ وہ اذان کیا کہے گا۔ اس لیے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محبت ہو، رواداری ہو، اس نے سب کو بلانا ہے، اس لیے خدائی آواز بناؤ اور ہر ایک کے ساتھ خدائی رشتہ ہونا چاہیے۔ تو جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کی ہر ایک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ اس کی باتیں سنیں۔ اس طرح انسان کہے تو بات بن جاتی ہے، ورنہ بے تعلق تبلیغ بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہی فرق پڑ گیا۔ کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ فیصلہ 2 دفعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، غلطی ریپیٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ غلطی نہ کرو، لائف میں ریکٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اپنے شہر چلا گیا، گاؤں واپس آ گیا، آنا تو گاؤں تک ہی تھا، جس میں آپ واپس آ گئے، تم بھی مختلف ہو، وہ بھی مختلف ہے۔ اس انقلاب کو کہتے ہیں ارتقائے حیات، کہ میں بھی میں نہیں تو بھی کب رہا ہے تو۔ ہر شے بدل گئی، اس لیے یاد رکھنا کہ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو اپنا دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور دوست بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ یہ نمبر 2 بات ہے۔ تو پہلی بات اپنے فیصلے ریپیٹ نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوست بنانے سے پہلے، دوست اناؤنس کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ غلطی ہے تو غلطی صحیح، بس اپنی بات پہ قائم رہو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں تمام علوم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ نام لے لو۔ غالب تھا اردو کا شاعر لیکن انگریزی کا شاعر نہیں تھا، فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اردو کا شاعر ہوتا ہے وہ انگریزی کا شاعر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ایک جگہ پہ رہتا ہے وہ مسافر نہیں بن سکتا، اور جو مسافر ہے وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ لہذا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم سارے ہی فیصلے کرتے جاؤ۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش آپ نہ کرنا۔ ورکیبل سسٹم کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ وہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ایک آدمی تھا عروضی، صرف و نحو جاننے والا، صرفی نحوی کہہ لو، گرامر جاننے والا آدمی۔ ایک کشتی میں سوار ہو گیا، مولوی تھا، شریعت کا زیادہ علم جاننے والا۔ وہ کشتی میں بیٹھا تو پوچھا کہ اے کشتی والے، تو نے صرف و نحو یاد کی ہے؟ اس نے کہا میں نے صرف و نحو یاد نہیں کی، میں ان پڑھ آدمی ہوں، ادھر سے مسافروں کو لاتا ہوں اور دریا کے پار چھوڑاتا ہوں، چکر لگانا اور آنا جانا، دریا کے آر پار، میں صرف دریا کے پار لے جاتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کسی شے کے پڑھنے کا، علوم بلند پڑھنے کا۔ تو مولانا کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ خیر وہ بیچارہ برداشت کر گیا۔ کشتی دریا میں گئی تو کچھ تلاطم پیدا ہو گیا، ہچکولے کا وقت آ گیا۔ کشتی والے نے مولانا سے پوچھا کہ تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ میری آدھی زندگی برباد ہوئی تھی مگر تیری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف و نحو نہ کرتے رہنا، تیرنا بھی سیکھنا۔ صرف و نحو آدھی زندگی ہے تو تیرنا پوری زندگی ہے۔ زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا، خالی گرامر نہ پڑھتے جانا۔ گرامر کا معنی یہ ہے کہ جو منشور مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کا جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھا جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو کہ وحدت الوجود کا علم، یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ ہے، سب اللہ ہی اللہ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر شے تو اللہ ہی اللہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بسم اللہ سے پہلے آؤ اس کا سبق سیکھو، من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس علم کو بھی پکار لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور یہ ہمارے مخالفین ہیں، آپ ہی پیدا کیے ہیں اس نے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، اللہ کے دشمن، تو عدو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا کہ محبوب پیدا فرما دیے، اچھے لوگ پیدا فرما دیے، خوبصورت نقش و نگار پیدا فرما دیے، پھر کہا کہ چلو دشمن بھی پیدا کر دیا جائے۔ آپ کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا، چلو جیسے بھی ہے، تبھی تو رونق ہے نا کائنات میں۔ خیر شر دن رات وہ تضادات کا مالک ہے، جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا۔ ایک طرف
جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا، ایک طرف صحرا ایک طرف سمندر ہے، خوبی کی بات ہے، یعنی صحرا ہے تو اتنا کہ پیاسا ہی پیاسا ہے، اور سمندر ہے تو اتنا کہ سیراب ہی سیراب ہے، بڑی پیاس ہے صحرا کی، صحرا فریاد کر رہا ہے کہ دو مجھے بارش، پانی دو، میں پیاسا مر گیا، اور سمندر ہے کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، دونوں کا خالق ایک ہے۔ اللہ میاں اپنی شان بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا پہاڑوں کی جانب کیسے ہم نے ان کو بلند رکھا، پکے پہاڑ ہیں، دیکھو غور سے، پھر پہاڑ کے دامن میں پتھر کے ساتھ مٹی شروع ہو گئی، پھر دریا نکال دیا، دیکھا تم نے، کیا دیکھا تم نے، کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا، کیسے میں نے اس کو پیدا کیا، دیکھو اس کو غور سے۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادر کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے، بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادر کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے، مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ آسمان کو دیکھو، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، خیرہ ہو کے لوٹ آئے گی، پھر اسے دیکھو، کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کجی ہے، کائنات پرفیکٹ، کائنات کی باقی اشیاء پرفیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں پرفیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں مکمل، اس کائنات کا شعور اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیال رکھو، شر کو ایوائڈ کرتے جاؤ، جانو گے تو اوائڈ کرو گے، یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھوکہ کھا گیا تھا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوائنٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، دھوکہ کرتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکہ کھائے بھی نہ اور دھوکہ کرے بھی نہ۔ تو یہ زندگی کے متعلق موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تجربے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہی بن جانا۔ اللہ کے ساتھ 3 درجے بتائے بزرگوں نے، سرمد بندہ تو، سگے تو، عاشق تو، نہ چیز اتنے کہ تیرے کوچے کہ ہم سگ ہیں، اور بندہ اس لیے کہ تو معبود ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ جو چیز تو نے دی ہے، جو کچھ دیا ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم پابند ہیں، کار بند ہیں، طلب تیری ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور شے کے طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہر شے فانی ہے، دھوکہ دے گی، ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی، اور اولاد کی محبت تو یقیناً گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی، اور بیوی کی محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر سکھائے گی، کیونکہ وہ ہے دنیا کی تمنا۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن رکھنا سکھائے گی۔ تو یہ باتیں نوٹ کر لو، استادوں کی کثیر تعداد مت بناؤ، بہت سارے لیڈر مت بنایا کرو، آرام سے چلتے جاؤ، 4 دن کا میلہ ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرنی ہیں، ایسی چیز کسی انسان کے ساتھ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ویسی ہو، کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ ہو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے، کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے، بس اتنا سارا انصاف کر لو، دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں توقع ہے، پھر یہ دانائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت سے رجوع کرو، پھر سب آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ادب سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو، اس کائنات پہ غور کیا کرو۔ سبحان اللہ، ایک بار آپ کا پھیرا لگا ہے جوگی والا، پھر تو آپ نے آنا نہیں ہے۔ غور سے دیکھو اس کائنات کو، خالی دیکھنا ہی عبادت ہے، دھیان سے دیکھو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا جیسے بنایا ہے، یہ کیا راز ہے؟ سائنس کیا ہے وہ سائنس جانے، ہم سائنس نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بنایا اور خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت چاند ہے، بس ایک ہی بار دیکھنے سے آپ بارفتہ ہو گئے، اس لیے حسن تخلیق کی داد دیا کرو، اس لیے حسن تخلیق کی داد دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو کائنات کو، غور کرو، ہم نے غور کیا، سبحان اللہ کیا چیز ہے، یا اللہ یہ آپ ہی بنا سکتے ہیں، بس اتنی بات دیکھنے کا نام ہے زندگی، اور یہ ایک ہی بار ہو جانا ہے اور بار بار نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ شر کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ شر کو جانو خیر کے حوالے سے، خیر کی ضد کا نام ہے شر۔ مثلا خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ چودھری رشید میرا دوست ہے، تو چودھری رشید کے دشمن شر ہیں، جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے۔ جب تم نے خیر کا راستہ چن لیا تو اس راہ سے روکنے والا سارا شر ہے۔ مثلا ایک آدمی حج پہ گیا، اب دیکھو شر کیسے سمجھ آتا ہے۔ پیدل جا رہا ہے قافلہ حج پہ، 4-5 آدمی کا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جس زمانے میں راستے تھے ہی نہیں، راستے میں کردستان کا علاقہ آ گیا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے کہا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو،
سب رکھ دیا گیا۔ اس نے کہا تمہارا قافلہ سالار؟ انہوں نے کہا یہ قافلہ سالار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب رکھ دیا؟ کہا ہاں رکھ دیا۔ اور کوئی چیز نہیں ہے؟ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قافلہ سالار کی تلاشی لے لو۔ تو قافلے کے سردار کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اسے قتل کر دو، پھانسی لگا دو۔ قافلے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا یہ آلریڈی ہمارا سردار ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا سردار ہو، کیونکہ سچوں کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حالانکہ سردار بنا ہوا تھا لیکن تھا شر۔ شر کی ایک پہچان یہ ہے کہ بعض اوقات قافلے کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے۔ پھر اس آدمی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو، ہمارا مال ہم سے چھین رہے ہو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، شر میں نہیں ہوں جو مال چھین رہا ہوں، شر وہ مال ہے جو تمہیں حج کے لیے ضروری نظر آ رہا ہے، اس سے نکل کے مال کی محبت تم پہ اس راستے میں غالب آ گئی، تو شر تو وہ مال ہے جو تمہیں اس صداقت سے روک رہا ہے۔ ہم تو تمہیں نجات دے کر حج پہ بھیجیں گے، ہمیں تو معمور کیا گیا ہے اس کام پہ کہ آپ کو ایسا سبق سکھائیں۔ اب راز کیا ہے؟ شر یہ نہیں بلکہ شر وہ ہے، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ خدا سلامت رکھے ڈاکو کو کہ اب آرام سے نیند آتی ہے، بے فکر ہو گیا ہوں کہ مال ہی نہیں رہا۔ تو شر کی بات سمجھ آتی ہے صرف شر کے حوالے سے۔ خیر کی راہ کی رکاوٹ کا نام ہے شر، اب پتہ چل جائے گا۔ تو نماز میں سستی کا نام شر ہے، کسی نیک کام میں رکاوٹ شر ہے۔ بعض اوقات کسی بظاہر نیک کام میں رکاوٹ ایک اور نیکی بن جاتی ہے، مثلا جھوٹی نیکی ہے۔ کیا آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ کسی بچے نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، شادی کا سامان چاہیے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں نیکی کو پہچاننا چاہیے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی پہچان آسان فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسی زندگی دے جس پر وہ بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی رہیں۔ دعا کرو اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بانور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و